ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے یہ بانگ درا کی 19ویں نظم ہے اور اس نظم کا عنوان ہے ایک آرزو۔ اس کا مطلب ہے ایک ارمان، ایک خواہش۔ اس نظم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مغربی شاعری کا اثر پایا جاتا ہے اور متشرحین کے مطابق علامہ اقبال کی ابتدائی شاعری کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مغربی شاعری کا اثر بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اردو زبان میں نیچر کے حوالے سے، فطرت کے حوالے سے بہت زیادہ شاعری کی ہے۔ اگر اردو شاعری کو ہم دیکھیں تو اس میں فطرت کے حوالے سے شاعری بہت کم پائی جاتی ہے، لیکن اقبال نے روایت کے الٹ چلتے ہوئے، روایت شکنی کرتے ہوئے ابتدا ہی سے فطرت کے حوالے سے شاعری شروع کی، اور یہ نظم بھی فطرت کے حوالے سے ہے۔ اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ دیگر جو نظمیں ہیں اس کے مقابلے میں یہ کافی سلیس ہے، آسان زبان میں لکھی گئی ہے، اس کو آسانی سے انسان سمجھ جاتا ہے، اور اسے بانگ درا کی بہترین نظموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نظم میں عزلت نشینی کی خواہش ہے، مطلب یہ ہے کہ اقبال اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں دنیا کے ہنگاموں سے دور جا کر تنہائی کی زندگی گزاروں، اور دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی اس میں موجود ہے۔ جب میں اس کی تشریح کروں گا تو آپ کو پھر بیچ میں پتہ چل جائے گا کہ اقبال کس طرح اس میں دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ایک آرزو یعنی ایک خواہش، ایک تمنا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ نظم کے پہلے شعر میں علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے رب، دنیا کی جو محفلیں ہیں، دنیا کا جو شور شرابہ ہے، اس سے میں بور ہو چکا ہوں، اس سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اکتا چکا ہوں۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ظاہر ہے بندہ جس چیز سے اکتا جائے، بیزار ہو جائے، تو پھر کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں پھر انجمن کا یعنی محفل کا مزہ ہی کیا ہے، جب میرا دل بجھا ہوا ہے، جب میں بیزار ہو چکا ہوں، پھر محفلوں کا مزہ ہی کیا ہے۔ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ شورش شور کو کہتے ہیں، ہنگامے کو کہتے ہیں، اور سکوت خاموشی کو کہتے ہیں، فدا قربان ہونا۔ کہتا ہے شورش سے بھاگتا ہوں، دنیا میں جو شور ہے، شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، میں اس سے بھاگنا چاہتا ہوں، بھاگ رہا ہوں۔ دل ڈھونڈتا ہے میرا، اور میرا دل تلاش کر رہا ہے۔ کیا تلاش کر رہا ہے؟ ایسا سکوت، ایسی خاموشی، ایسا سکون جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ ایسی پیاری خاموشی، خوبصورت خاموشی کہ اس پر انسان اپنی بات چیت، خوبصورت گفتگو وہ بھی فدا کرے۔ جیسے تقریر خوبصورت گفتگو ہوتی ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ بہترین سے بہترین زبان استعمال کی جائے، تو ظاہر ہے تقریر جو ہے وہ بہترین گفتگو ہے اور دلکش بات چیت ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایسا سکون دل ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ جس پر تقریر بھی، بہترین بات بھی، دلکش بات بھی فدا کیا جائے، قربان کی جائے۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ بڑی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہیں فطرت کی اور انسان کی خواہشات کی۔ کہتا ہے کہ مرتا ہوں خاموشی پہ، کہتا ہے خاموشی مجھے بہت پسند ہے اور میں خاموشی پہ مر مٹتا ہوں۔ یہ آرزو ہے میری، میرے دل میں ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے۔ دامن میں کوہ کے یعنی ایک پہاڑ کے دامن میں، جھونپڑا کچا گھر۔ کہتا ہے دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ کہتا ہے میری یہی خواہش ہے کہ پہاڑ کے دامن میں یعنی خوبصورت وادی میں
میرا ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، کچا سا گھر ہو، سر چھپانے کی جگہ ہو۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ اچھا، آزاد فکر سے ہوں، فکر غم کو کہتے ہیں، عزلت تنہائی کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جب میرا گھر پہاڑ کے دامن میں کسی وادی میں ہوگا، وہاں پہ میرا جھونپڑا ہوگا، تو ظاہر ہے میں تمام فکروں سے، تمام غموں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ عزلت میں دن گزاروں، پھر میں تنہائی میں اکیلے میں زندگی گزاروں گا، سکون کی زندگی گزاروں گا۔ دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے غم ہیں جو انسان کے دل پر کانٹے کی طرح چبھتے ہیں، وہ تمام غم ختم ہو جائیں اور میں غموں سے مکمل طور پر آزاد ہو کر اس وادی میں زندگی گزاروں۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ لذت مزے کو کہتے ہیں، سرود گیت کو کہتے ہیں، اور شورش شور کو کہتے ہیں، باجا ساز کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں۔ کہتا ہے جس طرح ہم گیت کا مزہ لیتے ہیں تو وہاں پر اس وادی میں میرے لیے پرندوں کی آواز گیت بن جائیں، میں موسیقی کی جگہ پرندوں کے چہچہانا سنوں، پرندوں کی چہچہاہٹ سنوں، اور وہی میرے لیے سرود ہوں، وہی میرے لیے گیت ہوں۔ چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، اور کہتا ہے کہ جو چشمے کی خوبصورت صدا ہے، چشمے کا شور ہے، وہ میرے لیے ایک ساز کی طرح ہو، ایک باجے کی طرح ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں موسیقی کی بجائے، باجے کی بجائے یہ نیچر کی آوازیں سنوں، پرندوں کی خوبصورت آوازیں میرے لیے سریلی گیت ہوں، میرے لیے گانا ہو، اور جو ندیوں چشموں کی جو خوبصورت آواز ہے یہ میرے لیے ساز کی طرح ہو۔ جس طرح ایک گیت میں باجے بجتے ہیں، میوزک بجتا ہے، ساز بجتے ہیں، یہ چشموں کی جو آواز ہے وہ میرے لیے اسی ساز کی طرح ہوں۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ اچھا، گل کی کلی، کلی پھول کھلنے سے پہلے جس کیفیت میں ہوتی ہے اس کو کلی کہتے ہیں۔ چٹک کر یعنی پھول کھلنے کی جو صدا ہے، ویسے پھول کھلنے کی صدا نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم خیالوں میں سوچیں تو پھول کھلتے ہوئے خواہ مخواہ اس سے ہلکی آواز تو آئے گی، تو کھلنے کی اس کیفیت کو جو ہے چٹکنا کہتے ہیں۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ ساغر جام کو کہتے ہیں، پیالے کو کہتے ہیں، اور جہاں نما جہاں دکھانے والا، یعنی جام جمشید۔ پرانے زمانے میں ایران میں کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام جمشید تھا، اس کے پاس ایک ساغر تھا، ایک جام تھا، پیالہ تھا، جس میں وہ جھانک کر دنیا کے حالات دیکھا کرتا تھا، تو اس کو جہاں نما بھی کہتے ہیں، جام جم بھی کہتے ہیں، اور جام جمشید بھی کہتے ہیں۔ کہتا ہے گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر کوئی بھی مجھ سے بات کرنے والا نہ ہو، خاموشی ہو، اور اس خاموشی میں اگر کوئی مجھے پیغام دینا چاہتا تو وہ پھول کا چٹکنا ہے، پھول اپنی چٹک کے ذریعے پھول کھل کر مجھے خبر دے، دنیا کی خبر دے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو، جیسا کہ یہ ساغر ہو، یہ جام ہو، اور میں یہ میرے لیے یہ پھول کو انہوں نے جام سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس میں مماثلت پائی جاتی ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ یہ ساغر ہو اور یہ میرے لیے جام جم کی طرح ہو کہ دنیا کے حالات یہی مجھے بتائے۔ ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ سرہانہ جو ہم سر کے نیچے رکھتے ہیں، سبزے کا ہو بچھونا جو ہم نیچے بچھاتے ہیں، اور شرمائے جس سے جلوت اور خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، اور اس کا الٹ جو ہے وہ
وہ جلوت ہے، لوگوں کی موجودگی ہو، محفل ہو تو جلوت ہے، اور بندہ اکیلا ہو تو خلوت ہے۔ کہتے ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں فطرت کے اس مقام پر ہوں کہ وہاں پر میرا ہاتھ ہی میرا سرہانہ ہو جائے، میں اپنے ہاتھ کو ہی تکیہ بنا کر سو جاؤں، اور خوبصورت گھاس جو ہے وہ میرا بچھونا بن جائے، میں کوئی بستر استعمال نہ کروں، نہ تکیہ استعمال کروں، بس میرا ہاتھ میرا تکیہ ہو، اور نیچے جو گھاس ہے وہ میرے لیے بستر ہو، وہ بچھونا ہو۔ شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی تنہائی ملے، اتنی خوبصورت تنہائی ملے کہ جس سے محفل بھی شرما جائے، محفل بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتا ہے مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کا کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ بلبل ایک خوبصورت سا پرندہ ہے، پھول کا عاشق ہے، اور کھٹکا خوف کو کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ عام طور پہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی پرندے ہمیں دیکھتے ہیں، بلبل ہمیں دیکھتا ہے تو خوفزدہ ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں رہوں اس وادی میں فطرت کے ساتھ، یہ جو پرندے ہیں یہ بھی مجھ سے مانوس ہوں، ان سے بھی میری اس قدر جان پہچان ہو کہ میری صورت کی وجہ سے ان کے دل میں، ان کے ننھے دل میں، چھوٹے سے دل میں کوئی بھی خوف نہ ہو، کوئی گھبراہٹ نہ ہو۔ سب باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ صف باندھے، جس طرح صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، قطار بنائے، دونوں جانب، دونوں طرف بوٹے، چھوٹے چھوٹے پودے، ہرے سبز۔ اب کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر اس وادی میں، کہتا ہے ندی کے دونوں جانب خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے پودے ہوں، گھاس ہو جو سر اٹھائے کھڑے ہوں، اور وہاں پر جو ندی کا صاف پانی ہے وہ اتنا شفاف ہو کہ وہ گھاس، وہ جو پودے ہیں، ان کی تصویریں جو ہے پانی میں نظر آئیں، یعنی پانی ان کی تصویر کھینچے۔ ہو دل فریب ایسا تصویر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ کہتا ہے کہ دل فریب، دلکش، کہتا ہے وہاں پہ جو تصویر ہو، اس علاقے کی جو تصویر ہو جہاں میں رہوں اس وادی میں، اتنا دلکش وہ نظارہ ہو، اتنا دلکش وہ تصویر ہو کہ پانی جو ہے وہ بھی اس کی موج اٹھ اٹھ کے ان مناظر کو دیکھنا شروع کرے۔ ویسے یہاں پہ اقبال نے حسن تعلیل کا استعمال کیا ہے کہ کسی چیز کی وہ وجہ بتانا جو اصل میں اس کی وجہ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر پانی جب بہتا ہے تو بہاؤ میں اس کی جو موجیں ہوتی ہیں وہ اوپر اٹھتی ہیں، جہاں پہ کوئی پتھر ہو، جہاں پہ تھوڑی سی ابھراؤ ہو، وہاں پہ پانی اوپر آ جاتا ہے، موجیں اوپر آ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ وہ نظارہ، وہ منظر، وہ نیچر ایسا ہو کہ پانی کی موجیں بھی کھڑی ہو کر اس نظارے کو دیکھنا شروع کریں۔ آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ، کہتے ہیں زمین کے گود میں ایسا منظر ہو کہ زمین کے گود میں سبزہ سو رہا ہو۔ ظاہر ہے جب زمین پر ہم دیکھتے ہیں تو بعضی مقامات پر سبزہ جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ زمین کی گود میں جو سبز گھاس ہے وہ سو رہا ہو، اور پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، اور کہتا ہے جھاڑیوں کے درمیان تھوڑا سا پانی بہہ رہا ہو اور سورج کی روشنی میں وہ پانی چمک رہا ہو، تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوگا۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ اب یہاں پہ علامہ اقبال نے گل کی ٹہنی، گل کی شاخ کو حسینہ سے تعبیر کیا ہے۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ فطرت کے اس خوبصورت وادی میں گل کی ٹہنی، ایک پھول کی شاخ جھک جھک کے پانی کو چھو رہا ہو۔ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت سی وادی میں پھول کی شاخیں جو ہے وہ پانی کو جھک جھک کے پانی کو دیکھ رہی ہوں، پانی سے ٹچ ہو رہی ہوں۔ یہاں پہ گل کی ٹہنی کو اس نے حسین سے تعبیر کیا ہے، اور جو شفاف پانی ہے اس کو آئینے سے تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے جب گل کی ٹہنی، گل کی شاخ پانی میں جو ہے اگر
جھکی ہوئی ہو تو پانی میں اس کا عکس نظر آئے گا، تو وہ آئینے کی طرح ہے۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ قبا لباس کو کہتے ہیں اور سنہری چمکدار کو کہتے ہیں۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، رات شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو آسمان کا رنگ تھوڑا سا سرخ ہو جاتا ہے، تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کو شام کی دلہن سے تعبیر کیا ہے۔ کہتا ہے سورج ڈوبتے وقت ایسا منظر ہو، آسمان پر جب سرخی پھیل جائے تو ایسا ہی محسوس ہو جیسے سورج نے دلہن کو مہندی لگا دی ہے۔ مہندی کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے اور ڈوبتے وقت جو آسمان پر شفق کی سرخی ہوتی ہے اس کا رنگ بھی جو ہے سرخ ہوتا ہے۔ سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، اور ظاہر ہے جب آسمان سرخ ہو جائے تو اس کا عکس پھولوں پہ پڑتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ اس طرح جب سورج شام کی دلہن کو سرخ مہندی لگائے گا تو اس کا عکس پھولوں پہ پڑے گا، اور تمام پھول جو ہے وہ سرخ سنہری لباس پہنے ہوں گے۔ ایسا ہی میں چاہتا ہوں کہ منظر ہو، یعنی آسمان پر شفق کی سرخی ہو اور زمین پر اس کا عکس پھولوں پر پڑے، اور ایسا فیل ہو جائے کہ یہ پھولوں نے بھی سرخ لباس پہن رکھے ہیں۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم جس وقت، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، دیا چراغ۔ اب یہاں پہ اقبال آئے ہیں انسانیت کی طرف۔ وہ اکیلے رہنا چاہتے، تنہا رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس تنہائی میں بھی انسانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جو لوگ رات کو چلتے ہوئے تھک جائیں جس وقت، پھر جو میرا ٹوٹا ہوا دیا ہے، میرے جو جھونپڑے میں ایک چراغ ہو، وہ ان کے لیے راحت کا سبب بن جائے، امید کا سبب بن جائے۔ اور جس طرح اندھیرے میں کسی جھونپڑی میں چراغ روشن ہو، وہاں پر ظاہر انسان کے لیے ایک امید ہے کہ ایک علاقے میں رات کے اندھیرے میں کہیں روشن چراغ ہو، ٹوٹا ہوا دیا بھی ہو، تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، جس سے لوگ جہاں پہ لوگ آرام کر سکتے ہیں، جہاں پہ لوگ روشنی لے سکتے ہیں، جہاں سے لوگ کچھ خوراک لے سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو ملے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر انسان آباد ہے، اور جہاں پر انسان موجود ہو ظاہر ہے دوسرے انسانوں سے ضرور مدد لیتے ہیں، دوسرے انسانوں کے لیے وہ امید کی علامت ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ رات کو جو لوگ چلتے تھک جائیں تو میرا جو جھونپڑی ہے اس میں اگر ٹوٹا ہوا دیا ہے تو وہ ان کے لیے امید بن جائے۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسمان پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب آسمان میں ہر طرف بادل ہی بادل ہوں، جب بادل ہی بادل ہوں تو ظاہر ہے مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے، اور اس اندھیرے میں کہتا ہے اگر کسی کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو جب بجلی چمکے تو پھر کہتا ہے میری جھونپڑی ان کو نظر آئے، میرا کچا گھر ان کو نظر آئے۔ جب بجلی چمکے اور میرا گھر، میری جھونپڑی ان کو نظر آ جائے گی تو اس اندھیرے میں وہ لوگ جو ہے میرے گھر میں، میری جھونپڑی میں پناہ لے سکتے ہیں۔ میری جھونپڑی، میرا کٹیا جو ہے ان کے لیے ایک امید ثابت ہوگا۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ پچھلے پہر صبح کے وقت کو کہتے ہیں، فجر کے وقت کو کہتے ہیں، اور مؤذن اذان دینے والے کو کہتے ہیں ہم نوا، ہم آواز۔ کہتا ہے کہ صبح کے وقت، اچھا کوئل جو ہے یہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کی بڑی پیاری آواز ہوتی ہے۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں چاہتا ہوں کہ جس بستی میں، جس وادی میں میں رہوں، وہاں پر کہتا ہے کہ کوئل کی آواز میرے لیے اذان بن جائے۔ جس طرح پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، کہتا ہے پچھلے پہر صبح کے وقت کوئل کی آواز جو کہ صبح کی مؤذن کی طرح ہے، اذان دینے والے کی طرح ہے، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ صبح کے وقت جو ہی کوئل اذان دے، کوئل گیت گانا شروع کرے، کوئل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس وقت میں تلاوت کروں، تو میں اور کوئل ہم نوا بن جائیں، ہم آواز بن جائیں،
میں بھی اللہ کی حمد بیان کروں اور وہ بھی اللہ کی حمد بیان کریں، اس طرح میں اور کوئل ہم نوا بن جائیں گے۔ کہتا ہے کانوں پہ ہو نہ میرے دیرو حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ دیر بت خانے کو کہتے ہیں، حرم کعبے کو کہتے ہیں، روزن روشن دان کھڑکی سوراخ کو کہتے ہیں، سحر نما صبح دکھانے والا۔ اب کہتا ہے کانوں پہ نہ ہو میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نہ بت خانہ مجھ پہ احسان کرے، نہ جو ہے مسجد مجھ پر احسان کرے، یعنی بت خانے میں گھنٹی کی آواز سے صبح کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور حرم میں کعبے میں یا مسجد میں اذان کی آواز سے انسانوں کو جگایا جاتا ہے، صبح کی آمد کی اطلاع دی جاتی ہے۔ تو کہتا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بت خانہ مجھ پہ احسان کرے یا کوئی مؤذن مجھ پر احسان کرے، بلکہ میرے جھونپڑی کا جو کھڑکی ہے، جو سوراخ ہے، وہی مجھے بتائے کہ صبح ہو چکا ہے، مجھے اور کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ اچھا کہتا ہے کہ جب صبح کے وقت شبنم کے قطرے پھولوں پہ پڑیں، یعنی اس کو اقبال نے تعبیر کیا ہے وضو سے، کہ جب شبنم سے یہ پھول وضو کرنے لگ جائیں، کہتا ہے اس وقت میرے آنسو میرے لیے وضو بن جائیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کروں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا آنسو بہوں کہ میں آنسوؤں کے ذریعے وضو کروں۔ جس طرح پھول شبنم کے ذریعے وضو کرتے ہیں، میں آنسوؤں کے ذریعے وضو کروں، اور نالا میری دعا ہو، اور اس وقت میں فریاد کروں، وہی فریاد میرے لیے دعا کی طرح ہو۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ درا گھنٹی، وہ گھنٹی کی وہ آواز جو قافلے کو روانگی پر مجبور کرے، یعنی قافلے والے جب آرام کرتے ہیں تو کچھ دیر بعد گھنٹی بجاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روانگی کا وقت آ چکا ہے۔ گھنٹی بجانے کے بعد قافلہ رواں ہوتا ہے، اور جو لوگ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، سائٹ پہ چلے گئے تھے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی قافلہ رواں ہو چکا ہے، کیونکہ بانگ درا کی آواز آ گئی ہے۔ تو یہاں پہ وہی درا ہے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے فریاد، کہتا ہے اس خاموشی میں میں چاہتا ہوں کہ میری فریاد اتنی بلندی تک چلے جائے، میرا رونا اتنی بلندی تک سنائی دے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، کہ تاروں کے قافلے کو میری جو صدا ہے، میرے رونے کی آواز ہے، وہ بانگ درا کی طرح ان کو مجبور کرے کہ وہ رخصت ہو جائیں۔ ظاہر ہے جب صبح نمودار ہوتی ہے تو تاروں کا جو قافلہ ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں جب فریاد کروں، اللہ تعالیٰ کو یاد کروں، تو صبح ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے، اور تارے بھی جو ہیں، تاروں کا قافلہ ہے، ان کے لیے بانگ درا ہو، ان کے لیے میری آواز درا گھنٹی کی طرح ہو، اور میری آواز سننے کے بعد وہ روانہ ہو جائیں۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی غمگین دل ہیں، اداس دل ہیں، میں جب فریاد کروں، میں جب روں، اللہ سے فریاد کروں، تو ان تمام دکھی دلوں کو میری فریاد رلا دے۔ اور جتنے لوگ غفلت میں پڑے ہیں، بے ہوش ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں سمجھتے، گمراہ ہو چکے ہیں، میرے فریاد سے وہ تمام لوگ جاگ جائیں اور اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی نظم، میرا خیال ہے کافی خوبصورت نظم تھی، آپ نے اس کا لطف لیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔